ایک پاسے میرے رہن وہابی تے ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاٹی فرقہ بندی، تے وچ وچالے ساڈا کوٹھا، وچ وچالے ساڈا کوٹھا، قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کیدی کراں پابندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کیدی کراں پابندی۔ فرینڈس، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فرقہ واریت۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں فرقہ واریت کی جو آگ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مختلف فرقے کے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف بیرونی سازشیں اس آگ کو اور ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ اور آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 دوست موجود ہیں، تسین حیدر اور دوسرے ہیں شراز منظور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم آج کل تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ اس کا نام ہے فرقہ بندی۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اور شروع کرتے ہیں شراز صاحب سے۔ جی شراز، آپ کے خیال سے اس فرقہ بندی کی کیا ہمارے خیال سے تعریف ہوگی؟ فرقہ بندی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد آنے والی جنریشن ہے، انہوں نے جو مختلف گروہ بنا رکھے ہیں اسلام کے حوالے سے، انہیں ہم فرقہ کہتے ہیں، اور ان فرقوں کے درمیان باہمی تنازع کو ہم فرقہ واریت کہتے ہیں۔ یہ آج کل جو چل رہا ہے سنی شیعہ وہابی، ان دونوں کے درمیان سب کے درمیان جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، انہیں ہم فرقہ واریت کا نام دے سکتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ تو ہمارے معاشرے میں عام پائی جا رہی ہے۔ بالکل، آج کل جو وہابی ہیں وہ سنیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور جو سنی ہیں وہ دیوبندوں کو کافر کہہ رہے ہیں، جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تینوں کافر ہیں، ہم ہی بس سکتے ہیں۔ آج کل یہ چل رہا ہے، اسی لیے ہماری قوم جو ہے تو تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے میں آپ کو ایک علامہ اقبال کے شعر مفہوم کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کرتا ہوں، جس کا مفہوم ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسجد سے نکلنے والا نمازی نہیں ہوتا، ہر مسجد سے نکلنے والا نمازی نہیں ہوتا، اور ہر میش خانے سے نکلنے والا شرابی نہیں ہوتا۔ آج کل دیکھیں، وہابی کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں وہابی کافر، اگر یہ دونوں کافر ہیں تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ دیوبند کافر، دیوبند کہتے ہیں یہ کافر، اور شیعہ رہ گئے، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ تینوں کافر، اور یہ دونوں کہتے ہیں وہ شیعہ۔ جیسا کہ اگر وہابی بھی کافر ہے، دیوبند بھی کافر ہے، شیعہ بھی کافر ہے، اہل سنت والے بھی کافر ہیں، تو پھر میرے خیال سے تو اسرائیل مسلمان، انگلینڈ مسلمان، جاپان مسلمان، اٹلی مسلمان، چائنا مسلمان، یہ فرانس مسلمان ہے، برطانیہ کے سارے مسلمان، پھر ہم کافر۔ جو گزشتہ قوم ہے وہ بھی صرف اسی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ مثال لے لیں آپ، بغداد کی مثال لے لیں، جب چنگیز خان کا لشکر، جب چنگیز خان کا لشکر دوسرے شہروں میں اسلام کے پرچم سرنگو کر رہا تھا، تو ادھر ان کے درمیان مناظرے ہو رہے تھے کہ جی آپ سنیے آپ شیعہ ہیں، اور یہاں تک کہ دو مولوی حضرات آپس میں لڑ پڑے، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ لاکھوں خان کا لشکر نے جب بغداد پر چڑھائی کی تو ان کا انجام یہ ہوا کہ 20 لاکھ افراد تھے بغداد کے، اور ان میں سے صرف 3 لاکھ زندہ بچے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ اگر ایک تتاری ایک عورت 20 مسلمانوں کو پکڑ دیتی تو اور کہتی کہ میں تلوار لے کر آتی ہوں، تم یہیں ٹھہرو، تلوار بھی نہیں اس کے پاس، تم یہیں ٹھہرو، وہ وہیں کھڑے ہیں اس کے آنے تک، اور جب وہ آتی ہے تو بے دردی سے قتل کر دیتی ہے۔ یہ فرقہ بندی ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے۔ اسرائیل کیوں نہیں حملہ کر رہا ہم پر؟
کیا اس کے پاس کم مسائل ہیں؟ لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ جو آپس میں لاڑ کے مار جائے گی پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ہم آسانی سے قبضہ کر دیں گے۔ اگر ہم فرقے باننے کو الگ کر کے، ٹھیک ہے، الگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنے دلوں کو پاک کر کے آپس میں جو سی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں ان کو بلا تار کر کے ہم اگر صلح سے رہیں گے نا، یکجان ہو جائیں گے، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، اسرائیل پریشان ہو جائے گا، یہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح طور پر فرما دیا تھا کہ انسانوں تم حضرت آدم کی اولاد ہو، تمہارا پروردگار ایک ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فقیت نہیں۔ فقیت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ہاں، اگر کوئی غلط بات کرتا ہے اس پر تنقید کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر وہ ہمارا فرض ہے۔ وہ تو اگر ہمارے اسلام کی طرف میلی عمر سے بھی دیکھے گا، ہم اس کو کٹ کر دیں گے نا، اس کو کاٹ دیں گے۔ یہ بالکل یہی ہونا چاہیے، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ آج کل دیکھیں زیادہ تر یہ فرقہ آ گیا نا، میرے خیال سے یہ بڑکیاں زیادہ بڑکی ہے ممبر پہ بیٹھنے سے۔ یہ نہیں کہتا میں کہ سارے مولوی کیسے ہیں، نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو باعث فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس فنڈنگ کے ذریعے یہ ہمارے تک فرقہ بندی کو زیادہ کنٹرول پھینکتی ہے، جس سے ہماری آگ زیادہ بڑھتی ہے۔ جیسا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، اسے فضول الرحمان کریں، فضل الرحمان کہیں، ایک ہی بات ہے۔ اس کے جو والد تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بندے نے کہا تھا کہ میں پاکستان بنانے کے غلام شامل نہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ فرقہ بندی جو ہے وہ کھا جاتی ہے انسان کو۔ جیسا کہ جب ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا، اس کے بعد جب دوبارہ عیسائیوں نے اوپر چڑھائی کی، تب وہاں دو بڑے گروہ تھے بیت المقدس، ایک سنی ایک شیعہ۔ لیکن جب عیسائیوں نے وہاں حملہ کیا تو دونوں یکجا ہو گئے، وہ لڑے، لیکن اگرچہ انہیں فتح نصیب نہ ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ شیعہ جو ہے وہ کوئی کام استخارے کے بغیر نہیں کرتے، تو یہ انہوں نے پہلے استخارہ کیا اور ان کے مطابق جی انہیں ہاری ہونی تھی، تو پھر جب عیسائیوں نے حملہ کیا وہ یکجا ہو کر لڑے، لیکن خدا کو جو منظور تھا فتح نصیب نہ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پھر وہاں پر اسلام کے پرچموں کو لہرایا۔ میرے خیال سے شاہ صاحب وہابی جو ہے سوچ میں 17ویں صدی میں آئے تھے، جی نا، یہی جان کی یہی تھی۔ اور ہم میرے خیال سے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائق تعلیمات کو اور ان کے فرامین کو ہم بھول چکے ہیں، بالکل بھول چکے ہیں۔ وہ وہاں صرف پہلے دو عام آدمیوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ جو ہے اور بندے مل جاتے ہیں اور ان کے درمیان تنازع ہو جاتا ہے، تو یہاں سے فرقے وجود میں آتے ہیں، اور فرقے وجود میں آتے ہیں تو اسلام کی جو جڑیں ہیں وہ ان کے وجود کے ساتھ ساتھ کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذرا کنٹرول کریں ان کو۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے، کسی ایک فرقے کے ساتھ تو تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ کہ وسطہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ ایک درخت کے ساتھ جڑا رہا، درخت کے اوپر کئی شاخیں ہوتی ہیں، اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے اوپر جو جڑیں لگی ہیں وہ ہمارے فرقے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس درخت کے ساتھ تو رابطہ استوار رکھو، پھر جب کہتے ہیں کہ ہمارا کسی فرقے کے ساتھ تعلق ہی نہیں، لیکن اگر آپ چھپانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ ایک فرقے سے تعلق رکھیں، لیکن دوسروں کو برا بلا نہ کہیں۔ دوسرے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے اپنا، لیکن آپ انہیں برا نہ کہیں۔ شاید میرے خیال سے اگر ہم ذرا عقل سے کام لیں نا، عقل سے کام لیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا نہیں، ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا نہیں، ہمارے نبی کریم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک یہ کلمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ دیکھیں آج کل عام بات ہے کہ میں نے فلاں تو نے فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، تو نے فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھنی،
तुम शिया हो जाओगे, तुम्हें वहाँ पे नमाज नहीं करनी तो वहाँ भी हो जाओगे, तुम्हें सुन्नत अहले सुन्नत की मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़नी तो अहले सुन्नी हो जाओगे। मुझे बताएं कि ये जो मस्जिद अगर नमाज नहीं पढ़ी तो फिर क्या वहाँ पर शराब पीनी है? क्या फिर वहाँ पर हम शराब पिए जाकर? ये बात ठीक है शहाद। अगर कुरान की तरफ देखें तो अल्लाह का फरमाया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शै, बेशक अल्लाह ही हर चीज पे कादिर है। और देखें ये तमाम मस्जिद अल्लाह ताला का गवाह है, ठीक है, चाहे वो सुन्नी की हो, चाहे वो देवबंद की हो, चाहे वो अहले हदीस की हो, हमें ये फर्क देखना चाहिए। अगर हाँ आपको उनकी नमाज अच्छी नहीं लगती, आपकी जमात के साथ नमाज ना अदा करें, अलग नमाज अदा कर लें, ये भी हो सकता है। नमाज आपने पढ़नी है, फर्ज करें आप गुजरात गए हैं, वैसे तो अक्सर बंदे नमाज पढ़ते ही नहीं हो, ये तो आप माना, फर्ज करें आप गुजरात गए हैं, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदें बहुत हैं, ये मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, वहाँ पे आप किसी फिक्र के साथ तलाक का तलाक है, समझ लें आपका अहले हदीस के साथ अलग है, वहाँ पे अहले सुन्नत की मस्जिद है और देवबंद की मस्जिद है। आप कहेंगे मैं ना इस मस्जिद में नमाज नहीं अदा करूँगा, मैं आपके यहाँ पे नमाज अदा करूँगा। फिर अगर टाइम चला जाता है, ठीक है, आप इसी सोच में मैं मस्जिद में नमाज अदा करूँगा और मस्जिद में नमाज अदा करूँगा, इससे हमें तो गुलाम मिलेगा मेरे ख्याल से एक क्या पहले इस वजह से गुनाह मिलेगा, पहली बात ये तो हमें नमाज छोड़ दी, ठीक है, हमारा ये कीदा है कि हमारी नमाज ठीक है, अहले हदीस का ये कीदा है कि उनकी नमाज ठीक है, शिया का ये कीदा है कि उनकी नमाज ठीक है, देवबंद का ये कीदा है कि उनकी नमाज ठीक है, अहले सुन्नत का कीदा है कि उनकी नमाज ठीक है। सबकी नमाज अपनी अपनी जगह पर ठीक है। हमने जो बचपन में कहानी पढ़ी थी लकड़ियों के गड्ढे वाली, उसमें हमने सीखा क्या, बस पढ़ लिया, डिग्री ले लिया, उसमें सीखा क्या कि मुतहिद हो जाओ, जुड़ जाओ, लेकिन हम क्या हैं, बिखरे हुए हैं। जैसे कोई एक बंदा मिट्टी फेंकता हुआ हमें और वो मुंतशिर हो जाती है इधर उधर, इसी तरह हम ये हैं, हमें नाम इस्लाम का पता है। एक देखिए गड्ढा लिया हम, उसमें मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियाँ रखी, मुख्तलिफ किस्म की, तो हमने तोड़ने की कोशिश करें वो नहीं टूटेगी, लेकिन चाहे कोई भी लकड़ी निकाल कर उसे तोड़ दे वो टूट जाएगी जी। यही मिसाल है फिरकों की। अगर फिरके आपस में मुतहिद और झगड़ा खत्म कर दें तो फिर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन अगर हर फिरका अलग अलग हो रहे गए सब के सब जाएंगे। हाँ जी सब की आपकी बात ठीक है। आजकल अवाम इस पे अमल नहीं करती। हमने मेरे ख्याल से आपने कहानी पढ़ी होगी, एक थी तेरेरा बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की डूम। लड़ने से दोनों को नुकसान होता है, एक की चोंच गुम होगी, एक की डूम होगी। लड़ने से दोनों को नुकसान हुआ, फायदा किसी को ना हुआ। अगर इसी तरह हम लड़ते रहेंगे हम कमजोर होंगे, तो हम दुश्मन को ताकतवर बना रहे हैं, हम खुद लड़के दुश्मन को ताकतवर बना रहे हैं। आज भी इसराइल हमसे डरता है, बिल्कुल आज भी इसराइल हमसे डरता है। और अमेरिका क्या कहता है, अगर मेरा असला हो और पाकिस्तान की फौज हो तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका हमें सोचता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे काम ऐसे ही हैं। ऐसे ही है। ये हम सिर्फ नाम की, जिस तरह 14 अगस्त को, चाहे वो कश्मीर डे हो, 14 अगस्त हो, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल हो, हम रैली निकालते हैं। 14 अगस्त को हम रैली निकालते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। क्या पाकिस्तान का ये मतलब था कि हमने रैली निकालनी करनी है, रोड ब्लॉक करने हैं? ये मकसद था कि कश्मीर डे पे हम कश्मीर पे जाकर कश्मीर को फतह को दिला देंगे, हम इंडिया को शिकस्त देंगे, लेकिन हम सिर्फ गल्ला दे रहे हैं। हाँ शाह साहब देखें, रात को दिन को हमने रैली निकाली और रात को हमने जाके इंडिया की फिल्म देखी। ये पाकिस्तान ने पीछे एक सर्वे किया है कि पाकिस्तान की टॉप 10 सर्चेज क्या हैं। सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी 2017, दूसरे नंबर पे WWE एक्सट्रीम रूल, और आगे
باقی سب انڈیا کی موویز، امریکہ کی موویز، کوئی بھی اسٹرانومی کے بارے میں کوئی بات نہیں، کوئی سرچ نہیں. چلو یار اسٹرانومی کو چھوڑو، ہم نے دین کے متعلق بھی کوئی سرچ نہیں. دین اب گھروں میں موبائلوں میں آیا ہوا ہے، لیکن جنہوں نے سیکھنا ہوتا وہ سیکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں سیکھنا ان کے دلوں پر مہر لگ گیا بس. یہ بات میں شاہ صاحب کو میں نے پیچھے بتائی ہے پہلے بھی کہ جو سا دین پہ چلتا ہے وہ پاگل ہے، اور جو سا دین پہ نہیں چلتا وہ عقل مند کا ہمارے معاشرے میں کہلا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں شاہ صاحب. اگر ہم ذمہ داری سے کام لیں، فرقہ بندی کو الگ سے الگ طرح ہو کر عقل مندی سے کام لیں اور آپس میں صلح رکھیں. فرقہ واریت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. بتاؤ تو صحیح کیا مسلمان بھی ہو؟ ذاتیں تم نے بنا رکھی ہیں، ذاتوں کے بنیاد پر تم خود کو اونچا کہتے ہو، دوسروں سے اعلیٰ کہتے ہو. بتاؤ تو صحیح کیا مسلمان بھی ہو؟ کبھی دل سے بتاؤ، کبھی نماز بھی پڑھی ہے مسجد میں جا کر؟ جس بندے کا امام اسے 10 منٹ کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں لے کے جا سکتا، آپ سوچیں کہ اس کا امام اسے جنت میں لے کے جائے گا؟ شاہ صاحب یہی بات ہے نا. میں آپ کو ایک علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں. بڑی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، بڑی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے. کیا بات ہے، بالکل سچی بات ہے یار. یہی بات ہے نا، بالکل سچی بات. آج کل مسجد میں ہم جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور پہ ہوتا ہے. ایک آپ کو میں بات بتاؤں، بتائیے بتائیے. پنجابی میں آپ کو ایک بات بتا کر میں، ایک سی مولوی وہ نماز پڑھانے لگے گا. ایک بندہ روزانہ پیشاب نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی. انہیں 4 دکانیں سن، ٹھیک ہے، مولوی ہے اور غلطی ہو جاتی، نماز ظاہری گل غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. خطا کا پتلا ہے. مولوی صاحب نے ظہر کی نماز تھی، مولوی صاحب نے غلطیاں 3 پڑھا گئے، 3 رکھتے پڑھا گئے. بعد ہونا بندہ آ گیا مولوی صاحب کو، آ کہنا مولوی صاحب کو 3 رکھنا پڑھانے میں. مولوی صاحب نے غلطی ہو گئی ہوئی تھی، آج تجربے کا پتہ لگ گیا. شاہ صاحب یہ بات سننے والی ہے. میری نے 4 دکانیں، پہلی رکعت میں 1 دکان کا حساب کرنا، دوسری رکعت میں 2 دکان کا حساب کرنا، تیسری رکعت میں 3 دکان کا حساب کرنا، تو چوتھی رکعت میں 4تھی دکان کا حساب کرنا. آج 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی کا رہ گیا، پھر تو مطلب رہ گیا نا 3 پر ہی نماز پڑھائی. یہ ہے شراز ہمارے معاشرے میں. نماز بھی ہم جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. آج دیکھیں، آج کل حاجی صاحب ہے جی، حاجی صاحب کی دکان بہت اچھی ہے، چلتی ہے، فلاں ہوتی ہے. حاجی صاحب جمعہ پڑھنے گئے ہیں، مولوی صاحب نے فرض نماز ہے، مولوی صاحب نے ابھی دائیں طرف سلام پھیرا ہے اور حاجی صاحب بائیں طرف سلام بہرحال پھیرتے ہیں ایسے. یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں علامہ اقبال کہتے ہیں جن میں بھی خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، جن میں بھی خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، خالی سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تیرا دل تو بے حیائی اور برے کاموں کو جانتا، تجھے سجدوں سے کیا ملے گا. تو سجدے کر کے سمجھتا ہے تجھے جنت مل گئی ہے. یہ تیری غلط فہمی ہے. یہ تجھے آگے جا کر پتہ چلے گا کہ تجھے اس کے بدلے کیا ملتا ہے. ان لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی قیامت کے روز. یہ جو ایک خلافت عثمانیہ تھی کتنی بڑی خلافت تھی، لیکن جب عربوں کو بھڑکایا گیا ان کے خلاف کہ یہ دیکھو
तुम अरब हो, इस्लाम तो यहाँ आया था, तुम अरब हो, और ये जिन्नी हो के जो है तुम पर गलबा रखते हैं, तुम क्या ही यार। जब इनके दरमियान फिर बाद में लड़ाई हुई तो लफ्ज़ उस्मानिया आप देख रहे हैं, आप उसके कितने से टूट बिखर गई है। जी, आजकल हम नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, दुआ बाद में क्या मांगते हैं, या अल्लाह पाक सुन के बची गई। एक गाना सुना है आपने, रब्बा मैं बोता नहीं तेरे को थोड़ा जाना हो गया, एक दुनिया फरा दे तुझे सुपरस्टार बना है। अगर हमें मांगना ही है कुछ है तो फिर हमें मिलना भी तो ये कुछ ही है ना। ये हमारे एक गाँव का एक लड़का, मैं नाम नहीं लेता उसका, ईद की नमाज पढ़ने गया, ईद की नमाज हो रही है, खुतबा पढ़ा है, जब दुआ हुई है, दुआ ज़रा लंबी होगी, ठीक है, तो दुआ लंबी होगी तो बाद में ना जब दुआ खत्म हुई तो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरा नाम हो गया। तो फिर ऐसे लोगों को ये कुछ ही मिलना जलालत ही मिलती है यार। लेकिन ये समझते हैं हम बड़े खुश नसीब है, दौलत आ गई है, याशी करो। हमारा पता है क्या नस्बुल है, आजकल पैदा हुए हैं, पढ़ा, डिग्री ली है, नौकरी की है, और फिर कब्र में। यही बात है शाह साहब, हमारा दीन की तरफ फोकस रही है जिससे हमारे फिरकाबंदी ज्यादा है, इसी वजह फिरका ज्यादा है ना। हम आज जो बड़े बड़े उलमा हैं, उलमा सब की बात नहीं मैं करता, कोई ठीक भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर उलमा मिंबर पर बैठकर लोगों के ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं। शाह आपने बात की है कि मिंबर पे बैठ के पेट्रोल छिड़कते हैं, इनको ना पीछे से फंडिंग होती है, बिल्कुल फंडिंग होती है। ये बात इसराइल जो है वो फंडिंग करता है, अमेरिका फंडिंग करता है, और दुबई जो है दुबई को आज क्या कहते हैं, छोटा यूरोप है, वो इस्लामी रियासत लेकिन है वो छोटा यूरोप, वहां से वहां तक दुबई तक रहती है फंडिंग। पता क्या कहते हैं इनको, वो कहते हैं कि यार मिंबर पर बैठते हो तनख्वाह तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलती, थोड़ी सी मिलती है, गुजारा होता है तुम्हारा, वो इनको पैसे देते हैं, जाओ यार हम तुमको पैसे देते हैं, ये जवाब लगे बस तुमने करना क्या, थोड़ा सा पेट्रोल ऊपर छिड़कना है, और पेट्रोल छिड़को, इनके फिरका वाले की आग और भड़काओ इनके दरमियान, तो हम तुम्हें पैसे देंगे, और वो बदबख्त उलमा पैसे के खातिर अपना दीन ईमान साहब भेज देते हैं। कुरान के लिए ना हम आपको औलाद और माल के जरिए आजमाएंगे, और ये माल के जरिए आजमाए जा रहे हैं। नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत की सबसे बड़ी आजमाइश ना क्या होगी, माल। हमें माल चाहिए, दुनिया का माल। दुनिया हम पता क्या समझना है, जिसकी बड़ी शानदार कोठी है, जिसके पास लैम्बोर्गिनी कोई गाड़ी है, वो हमारी नज़र में कामयाब आदमी होता है। हम इसे कामयाबी समझते हैं, कामयाबी से सफर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फितना है, आगे जाकर पता लगेगा। जो लोग जिनके पास पैसा है और वो गरीबों को नहीं देते, उनकी पुश्तें दागी जाएंगी सोने चांदी से, तो फिर क्या हाल होगा उनका। शायद इस फिरके ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि 72 फिरके बने, 72। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सी बात है वो झूठी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है, ठीक है। अगर हम फिरका बंदी जो सी है इसको खत्म तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रुप फिरका बंदी होनी है, 72 फिरके बननी है, लेकिन हम इसको कम तो कर सकते हैं। फिरके बने वो कोई मसला नहीं, लेकिन फिरका वारियत ये सबसे बड़ा फिरकों के दरमियान झगड़े को फिरका वारियत कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस झगड़े को खत्म करना है। बाकी अपने कीदे के मुताबिक आप नमाज पढ़ें, इस्लाम पर अमल करें, जो आपके कीदे में सही नजर आता है आप उस पर अमल करें, क्योंकि 72 फिरके हैं जो वो बनने ही बनने हैं। शायद हमारे में बहुत आम आदत है ये फिरका, हम इस पर काबू पाएंगे। वो कैसे काबू पाएंगे? दीन पे चल के। दीन हम तक कैसे पहुंचेगा? अगर हम मेहनत करेंगे तो दीन हम तक पहुंचेगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो दीन हम तक कैसे पहुंचेगा? अगर जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएंगे तो कामयाब है। अगर इससे थोड़े से ध्यान, अगर ये देखें जो सिर्फ ट्रेन होती है वो पटरी पर चलती होती है, अगर पटरी से थोड़ी सी ऐसी हो वो तो गई।
اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو. جی لیکن آج یہ بالکل